اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے اکثرہم لا یعقلون اکثر ان میں بے عقل ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس سورت میں شروع سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کو بلانے کے ملاقات کے لیے بلانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ وفد کی صورت میں مدینہ طیبہ آئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ قیلولہ فرماتے، دوپہر کے وقت آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آپ حجرات میں سے یعنی آپ کی جو رہائش گاہیں تھیں، آپ کی ازواج مطہرات اس وقت 9 تعداد تھی ان کی، اور ہر ایک کو الگ الگ حجرہ دیا گیا تھا، تو باری باری نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے ہاں آرام فرماتے۔ کسی حجرے میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ دوپہر کا وقت ہے، آپ تشریف لائیں گے تو پھر ہم ملاقات کریں گے۔ انہوں نے باہر سے آ کر آوازیں دینا شروع کر دیں، نبی کریم علیہ السلام کو بلانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ جاہل لوگ تھے، دیہاتی تھے، آداب کو نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے آواز اس طرح دی کہ یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے ہماری طرف۔ اور چونکہ یہ نسلی تفاخر کے بھی شکار تھے کہ ہم فصیح و بلیغ ہیں، ہم خطیب ہیں، ہم شاعر ہیں، ہم بڑے عزت والے، بڑے قبیلے والے، یہ فخر بھی ان کے دل میں تھا۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ مدحنا زین وَإِن شَتَمَنَا شَيْنٌ وَنَحْنُ أَكْرَمُ الْأَرْضِ۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس کی تعریف کریں اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائیے، ہم جس کی تعریف کر دیں اس کو مزین کر دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور جس کی ہم مذمت کر دیں اس کو ہم رسوا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم عرب کے بہت عزت دار لوگ ہیں، ہم عرب میں سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ باہر تشریف لائے کیونکہ آپ سچائی کے علم بردار تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کذبتم، تم جھوٹے ہو، بل مدح اللہ تعالی
بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کی تعریف کرے اس کو خوبصورت بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی جس کی مذمت کرے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ طاقت تمہارے پاس نہیں، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالی کی۔ آپ نے ان کو بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَكْرَمَ مِنْكُمْ یوسف، تم میں سے عزت دار تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ہو سکتا ہے یہ اسی خاندان سے، اسی نسل سے آئے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اللہ عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی، اس کی جو عزت ہوتی ہے وہ ایک تماشا ہی ہوتا ہے، وہ عزت نہیں ہوتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان پر واضح فرما دی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ان میں ایک عادت تھی کہ ان میں خطیب تھے تو اپنے خاندان کی تعریف میں وہ تقریر کرتا اور جھوٹ سچ ملا کے وہ اپنے خاندان کا فخر بیان کرتا اپنی تقریر میں۔ تو انہوں نے اپنا ایک خطیب کھڑا کیا جس کے نام عطا بن حاجب تھا، اس کو کھڑا کیا، اس نے اپنے خاندان کی بڑی تعریف کی۔ تو جب اس کی تقریر مکمل ہو گئی تو اس کا جواب دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت ابن قیس کو کھڑا کیا۔ پھر یہ بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ تو دیہاتی تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا شاگرد تھا، اور سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بلیغ کتاب یہ ہے۔ وہ تو یہ کتاب بھی پڑھا ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ تھا۔ جب انہوں نے گفتگو فرمائی، فصاحت و بلاغت سے بات کی، تو ان کی عقل دنگ رہ گئی، وہ سمجھ گئے کہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، ان کے ہاں تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شاعر کو کھڑا کیا، اللہ اکبر، زبرقان بن بدر ان کا ایک شاعر تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی قوم کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ جب اس کا قصیدہ مکمل ہوا تو اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ یہ حضور کے نعت خوان تھے، یہ بڑے شاعر تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے فی البدی اس کی شاعری کا جواب دیا۔ اس نے اپنے قبیلے کی تعریف کی تھی، اس نے دور جاہلیت کا انداز اپنایا تھا، اس نے تفاخر کی بات کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی عظمت بیان کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی، اس نے بھی حیران کر دیا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصیدہ یہ ہے نا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، میرے آقا اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا جیسے کہ آپ نے چاہا، آپ کی پسند کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ایک شعر آپ نے پڑھا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا،
آپ فرماتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ماں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی جو آپ جیسا جن سکے، جو آپ کی مثل پیدا کر سکے، وہ ماں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعریف کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر کے ان پر حق واضح کر دیا، ان کے سینے کو اللہ پاک نے کھول دیا، وہ سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی وقت سب نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمارا جو نظریہ ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، عزت اس میں نہیں، عزت تو ان لوگوں کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے لگ گئے، جو حضور کے قدموں سے مل گئے، حقیقی اور اصلی عزت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک پھر ارشاد فرماتے ہیں، یہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بے عقل ہیں جنہوں نے آ کر حضور کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ اگر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، اور آپ خود بخود ان کے پاس آتے، آرام فرمانے کے بعد خود آتے تو پھر حضور سے یہ بات کرتے۔ اس آیت پہ انشاءاللہ بشرط زندگی کل بات ہوتی۔